اچھا یہ بتائیں کہ جو بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں، اور وہ ملت سے نکل جائے گا یعنی کافر ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا، اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ لیکن جو شخص شرک اصغر کرتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا نا کہ چھوٹا شرک اصغر، چھوٹا شرک، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ؟ نہیں۔ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ ہاں، نکل آئے گا۔ دو چیزیں، یا تو اللہ معاف کر دے گا یا اسے، یعنی دونوں چانس ہیں، لیکن زیادہ چانس کس کے ہوتے ہیں؟ سزا کے۔ یہ یاد رکھیں، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ معاف کر، شیطان سب سے پہلے دھوکہ دے، نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نہ بس معاف کر دے، اللہ بہت غفور ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا دھوکہ اپنے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ہیبت سے، خوف سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پتہ چل گیا۔ اور شرک اصغر میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے؟ ریاکاری، اور دوسرا کیا ہے؟ کسی کی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، ماشاء اللہ، ریاکاری اور اللہ کے علاوہ کسی کی۔ ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ بعض کا بندے کے ذہن میں ایسے آتا ہے کہ آپ، اس کا علاج کیا ہے؟ احسان نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ مثلا پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں تو دل میں ہے کہ میں تو میں اچھا کام کر رہا ہوں، دوسروں سے میں بہتر ہوں، یا کسی کے خیال آتا کہ فلانا دیکھ رہا ہے تو وہ اچھا کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ فیس بک پہ شیطان کر سکتا ہے نا، دل میں یہ ڈال سکتا ہے، یہ ویڈیو فیس بک پہ آئے گی تو میری بھی تصویر آ جائے گی، یعنی یہ شیطانی جو خیالات آتے ہیں، صدقہ دیتے وقت خیال آتا ہے، تو ریاکاری کا آتا ہے، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ خیال آیا اور چلا گیا۔ ہاں جی، مجھے جو آیت اچھی یاد رہتی ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت سے اللہ کی طرف۔ استغفار ہے، اس کا مین چیز بیس رہتی ہے کہ سارے، جیسے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو اگر ہم وہ عمل سے پہلے ہی نیت خالصتاً للہ لوجہ اللہ کریم کر لیں تو وہ ریاکاری سے ایٹ لیسٹ وہ بیس آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، یہ ہو گیا کہ سب سے پہلے ایک ہے سوچ میں یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ مخلوق کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ مخلوق کے پاس نہیں، اور جس کے نام بندہ اگر اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ مخلوق کا نام زندہ کرتا ہے وہ دوسرا نہیں کوئی کر سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کوئی ویڈیو ہے نہیں ہمارے پاس، لیکن کتنا نام زندہ ہے، انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی، ہوتا نا کہ ایسے جا کے مجمع میں نہ، کبھی نہیں کوشش، اللہ کے لیے مر مٹے، یعنی اللہ کے لیے محنت کی، اس کے دین کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نام زندہ کرتا ہے۔ یہ ویڈیو کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، فلاں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ویڈیو، کچھ بھی نہیں، نام اللہ زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو تھے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں یہ جو کر رہا ہوں کہیں اللہ میرے اعمال کو برباد نہ کر دے، میری اس کی خاطر، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے یہ کہ اللہ کی خاطر، دوسرا یہ ہے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ یہ کہا کرو، اللہ منی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک بما لا اعلم، اللہ منی اعوذ بک ان اشرک بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں شرک کروں، اور مجھے پتہ بھی ہو کہ یہ شرک ہے پھر بھی میں شرک کروں، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم، اور یا اللہ جو شرکیہ باتیں ہیں جس کا مجھے نہیں پتہ اور میں کر بیٹھوں، اللہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ پھر جو خیالات آتے رہتے ہیں نا، یہ جو خیالات آئے کوئی نہیں لکھے جائیں،
یہ خیالات آئیں کوئی نہیں دکھے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ انسان ایک نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کو آ کے تو ریاکار ہے، تو ریاکاری کر رہا ہے، تیرا یہ مسئلہ ہے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس بات پر، نیک عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہوتا ہے شیطان خام کا ایک بات آپ سمجھ گئے کہ یہ ریاکاری گناہ، پھر اس کے بعد جو زبردستی خیالات آ رہے ہیں، یہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ اس کو ہوا بنا کے اس آدمی کو میں روک دوں، یہ نیک عمل نہ کرے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کئیوں نے نمازیں چھوڑ دی، باجی جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان کہتا ہے تو بڑا نیک ہے، تو بڑا پرہیزگار ہے، تو ریاکاری کر رہا ہے، تو فلاں کی خاطر کر رہا، لگے میں نہیں کر رہا، فلاں کی خاطر کر، لہٰذا میں نے نماز ہی چھوڑ دی، چلو ریاکاری سے تو نکل جائیں، یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح داعی اللہ کو کسی کو دین کی بات آپ سمجھا رہے ہیں، ساتھ ہی وہ آ جائے گا دل کے اندر، نہیں تو دیکھ کے ایسا اچھا ہے، تو بہت اچھا ہے، تو اس سے بہتر ہے جسے سمجھا، تو خاندان میں سب سے بہتر ہے، وہ ساتھ ساتھ شروع ہو جائے گا، اس سے نہیں گھبرانا چاہیے، وہ کرتا ہے، وہ اسے تو کرنی حرکتیں، تو لہٰذا بندہ عمل کو، نیک عمل کو جاری رکھے، بے شک دل کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ شیطان کے چوکے۔ آگے پڑھتے ہیں جی، چلو آج بڑا اہم موضوع ہے توسل، وسیلہ اختیار کرنا اور شفاعت حاصل کرنا، اسی پر شرک شروع ہوا، اسی پر امت کے اندر شرک شروع ہوا، لیکن یاد رکھیں توسل وسیلہ پکڑنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جو جائز وسیلہ ہے سب سے پہلے اس کا معنی سوال، ہم اللہ کی طرف کن چیزوں سے وسیلہ پکڑیں، یہ نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہر چیز کو یہ وسیلہ پکڑنا ناجائز ہے، یہ نہیں، جائز وسیلہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف کن چیزوں سے وسیلہ پکڑیں، جواب وسیلہ پکڑنا جائز بھی ہے اور ممنوع بھی، یعنی منع بھی۔ نمبر 1 جائز اور مطلوب توسل یہ ہے، یعنی جو ضروری ہے ہر بندے وسیلہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات اور عمل صالح کا وسیلہ پکڑے۔ اسماء حسنہ سے کیا مراد؟ اللہ کے جو نام ہے، جو نام ہے وہ صفاتی نام، ٹھیک ہے، اور قدرت کے ذریعے بھی یہ ہے نا بھائیوں کے پاس، ٹھیک ہے، اور اس کی صفتوں کے ساتھ بھی، اور عمل صالح کا بھی۔ اچھا سبحان اللہ، صفتوں کے ساتھ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم بعلمک الغیب، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ میں تیری علم غیب کے وسیلے سے بات کرتا ہوں، وقدرتک علی الخلق، اور تیری مخلوق پر جو تیری قدرت ہے، کامل قدرت ہے، اس کے وسیلے سے۔ ایک مومن جب قرآن مجید پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی مخلوق پر قوی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ذہن میں اس کی ہیبت اور جلالت ہوتی ہے۔ اچھا آگے کیا الفاظ ہیں؟ توحیینی، اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرا زندہ رہنا بہتر ہے۔ بڑی لمبی دعا ہے، اس میں واسألک قرۃ عین لا تنقطع، اے اللہ تیری آنکھوں میں ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک، اسی دعا یہ تھوڑی سی طویل دعا ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو منقطع نہ ہو، واسألک النعیم اللہ کی لا تنفد، ایسی نعمتوں کا میں سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، واسألک قرۃ عین لا تنقطع، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک والی چیزیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ ٹھنڈک والی چیزیں بیوی، بچے، اہل و عیال، صحت، نعمتیں، یہ ساری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، خاص طور پر اہل و عیال، بچے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈکیں، یا اللہ یہ ختم نہ ہو کہ فوت ہو جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، بیمار ہو جائے، بستر پر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اور تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا میں سوال کرتا ہوں۔ یہ اس دعا ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وسیلہ اختیار کیا، کن چیزوں کا؟ 2 چیزوں،
अल्लामा बिइल्मिक अलगैब, तेरे इल्म के ज़रिए, व कुदरतिक अलल खल्क़, और जो तेरी मखलूक के ऊपर कुदरत है, ठीक है ना ये। और अमल साले का वसीला, नेक अमाल, कोई भी नेक अमाल। आप ये पढ़ रहे हैं, तालिब इल्म है, तालिब इल्म की दुआ बड़ी कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दर्स ख़त्म होता है तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है कि सारे तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए, और बल्कि जो गुनाह किए वो नेकियों में तब्दील हो गए। हाँ, बंदा ये नहीं कि जानबूझ के करे कि चलो जी अगले दिन नेकियों में कन्वर्ट हो, इसका मतलब ये भी नहीं। तो बंदा है ना कमज़ोर है, तो फरमाया कि जो तुमने नेकियों में गुनाह किए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे गुनाह इस उम्मीद पर किए जाते हैं कि प्लाट कब्जा कर लो और बहन को हिस्सा ना दो, भाई का भी हक दबा लो, हज की एक हज की मार है, सारा कुछ ख़त्म हो जाए, एक हज कर लो बस ख़त्म। ऐसे नहीं है, हकूक़ुल इबाद नहीं ख़त्म होते, वो गुनाह बाकी रहते हैं। सही है ना? अच्छा, दलील क्या है कि अल्लाह के अस्माए हुस्ना का, अल्लाह के नामों का वसीला पकड़ सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के सारे ही नाम अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, किसी नाम के अंदर कोई कमी नहीं कि ये नाम है इसके अंदर कोई पावर नहीं, सारे के सारे नाम अच्छे हैं। फदउ बिहा, तो उन नामों के ज़रिए अल्लाह से दुआ मांगो, नामों के ज़रिए अल्लाह से दुआ मांगो। मसलन वसीला आ गया, वसीला अल्लाह के नामों के ज़रिए दुआ मांगो। मसलन आप कहते हैं रिज़्क़ की बड़ी करीम है, या राज़िक, ये अल्लाह का सिफाती नाम है। या रज़्ज़ाक़, है रिज़्क़ देने वाला ज़ात और मखलूक को बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाली ज़ात। या करीब, या गनी, या मुगनी, ठीक है ना, ये सारी सिफतें हैं। या बासित, है रिज़्क़ को वसी करने वाले। या लतीफ़, हाँ, या लतीफ़, या कबीर, कितने सिफत। जो नाम आपकी दुआ के मुताबिक हो उसको इख्तियार करें, ठीक है। अगर ना भी हो, आपको ज़हन में है कोई भी नाम अल्लाह ताला का ले लें, कोई भी नाम लें, मसलन एक नहीं याद आ रहा, तो कोई भी नाम अल्लाह का लेके तो दुआ मांगनी शुरू कर। उसके बाद दुआ, या रब, या रब, या करीब, या ज़ल जलाल वल इकराम, या लतीफ़। बंदा अल्लाह, बंदा होता ना आजिज़ आ गया, परेशान हो गया, या लतीफ़, है लतीफ़। लतीफ़ का माना ये है अल्लाह की ऐसी तदबीर छुपी हुई कि बंदे को पता ही ना चले, ठीक है। और उस बंदे के लिए अल्लाह ताला एक बुलंद रुतबा यानी नेमत है। जैसे भाइयों ने किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, मार मार के बुरा हशर कर किया, पीट पीट के। इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि करीब था कि उसकी मौत वाक़ई हो जाती। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना मारा भाई, ठीक है ना, इतना मारा, और कुएँ के अंदर डाला। और वो तदबीर अल्लाह की क्या थी, अल्लाह ने कुछ नहीं किया कि उनके भाइयों को अंधा नहीं किया, लूला लंगड़ा नहीं किया, तो फालिज नहीं कराया, चलने दी और उनको तख्ते मिस्र पर बैठा। और अगर ये अल्लाह तदबीर पहले ज़ाहिर कर देता तो हर भाई ने कहना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में हज़रत या वही के ज़रिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कह देते कि ये जो है ना यूसुफ, देखिए तुम्हारा एक भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना, यूसुफ को कुएं में भाइयों ने गिराना है तो एक भाई गिरेगा, उसको तख्ते मिस्र पर बैठाना है, बड़े मुल्क की। जैसे कोई कहे कि अमेरिका का सदर आज के दौर में, उस वक्त का तो अमेरिका वही था। हाँ वही था अमेरिका, हाँ, अमेरिका था वही उस वक्त, तो उसका सदर बना दिया जाए। तो हर भाइयों ने मिन्नत करनी थी कि मुझे ही कुएं में डाल, इसको ना डालो मुझे डाल। तो ये खुफिया तदबीर के ज़रिए मखलूक के काम करना, इंसान को नहीं करना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई इन्ना रब्बी लतीफ़ुन, मेरा रब बड़ा ही लतीफ़ है। ऐसी तदबीर कि किसी न मिस्र वालों को पता चला, उन्होंने जेल में डाला कि चलो बात छुप जाएगी। हाँ, अजीज़ मिस्र ने जेल में डाला और वहाँ से बादशाह बनने का काम पहुँच गया, माशा ऐसा। अच्छा, इसी तरह अल्लाह दूसरी दलील क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू और तलाश करो, इलैही उसकी तरफ,
الوسیلہ وسیلہ یہاں سے بڑے خوش ہوتے ہیں جو قبر کی پرستش کرتے ہیں نا، یہاں سے ہاں یہ وسیلہ لفظ سے وہ بڑا، بلکہ قبروں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، وہ مزاروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ ہاں یہ آیت مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ہم نے دیکھنا ہے صحابہ کرام نے اس آیت مبارکہ کا معنی کیا سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ نے جب یہ بتائی ہے تو صحابہ نے سوال نہیں کیا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کیا مطلب ہے، لیکن جب تابعین کا دور آیا تو پھر صحابہ کے یعنی انہوں نے پوچھا صحابہ سے تو انہوں نے کیا بتایا، القربات الی اللہ، نیک کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو بھی نیکی کا کام ہوگا اس کی کتنی شرطیں ہوگی؟ دو شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں ابن کثیر میں کہ یعنی اللہ کا تقرب چاہو، یہ قتادہ غالباً یہ تابعین میں سے، اب مجھے یاد نہیں کیونکہ صحابی ہوتے تھے رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ تابعین میں سے یعنی صحابہ کے شاگردوں میں کہتے ہیں کہ یعنی کیا اس کی تفسیر ہے، یعنی کہ اللہ کا تقرب چاہو اس کی اطاعت کر کے، یعنی فرما برداری کر کے، اور ایسے عمل کے ذریعے جو اس کو پسند ہو، یہ معنی ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں یہی لے لیا گیا، نا جی دیکھو میں پڑھ رہا تھا شیعہ کیا کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت حضرت علی اور اہل بیت کے وسیلے کے ذریعے وہ وسیلہ پڑھا، اور بیت کیسے پڑھا؟ امام علی رضی اللہ امام علی رضا علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ علی رضا جو ہیں وہ رحمہ اللہ تعالی 4 صدی ہجری کے 400 سال بعد پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 400 سال بعد پیدا، تقریباً مامون کے دور کے تقریباً یا 250-300، یعنی وہ تو نہیں تھے۔ تو علی رضا ان کے ذریعے سند، ان کی سندیں حدیثیں ایسی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی اور حضرت فاطمہ وغیرہ ان کی اولاد سے اہل بیت سے پکڑو، وسیلہ پکڑو، اور صرف اہل بیت میں کن میں سے حسین و ولد حسین، صرف حضرت حسین اور حضرت حسین کی اولاد ان کے ائمہ سے، باقی نہیں۔ اور حضرت حسن وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، حضرت ان کا نہیں، صرف حضرت حسین کی اولاد، اور یہ سارے کا سارا جھوٹ اپنی طرف سے بنایا۔ پھر وہ دلیل بھی دیتے ہیں، دوسری دلیل وہ شیعہ یہ دیتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو انہوں نے عرش پر دیکھا کچھ نام لکھے ہوئے تھے اللہ کے عرش کے اوپر، تو یا اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ نے فرمایا یہ 5 تن پاک ہے، محمد اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین۔ اللہ اگر یہ نہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں حامد ہوں تو محمد کو پیدا کیا، میں عالی ہوں متعالی ہوں، میں نے اسے علی کو فاطمہ کیا، انا فاطر السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، اس سے میں نے نکالا کس کو؟ فاطمہ سے، ایسے کر کے نام، اس سے کس سے نکالا؟ انا محسنین، میں محسن، اس میں نے اپنے نام سے حسن اور حسین کو پیدا، ایسے نام، یعنی انا حامد، میں تعریف والا ہوں، تو اپنے نام سے محمد کو پیدا کر دیا، اور میرا نام جو ہے علی ہے نا متعالی، اس کے نام سے میں نے علی کے نام کو پیدا کیا، ایسے کر دو جیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی وجہ سے، 5 تن پاک کی وجہ سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، آسمان اور زمین بنایا، جنت دوزخ بنائی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں مخلوق بناتا۔ ایسی بڑا جھوٹ اللہ کی
نا نہ سر نہ پاؤں۔ یہ کن کی تفسیر ہے؟ یہ شیعوں کی تفسیر ہے وسیلے کی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے سنیوں کے ہاں تفسیر ہے کہ وسیلہ آدم علیہ السلام نے دیکھا عرش الہی کے اوپر، تو وہاں جب گناہ ان سے ہو گیا، جب ان سے گناہ ہو گیا اور اللہ انہیں نکالنے لگے، تو انہوں نے پھر دیکھا کہ عرش کے اوپر نام لکھا ہے، نام لکھا ہوا تھا، یا اللہ محمد لکھا ہوا، یا اللہ میں اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرا گناہ معاف ہو۔ اللہ فرماتے میں نے تیرا گناہ معاف ہو۔ یہ روایت چھوٹی، یہ روایت کیا ہے؟ چھوٹی۔ تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ چاہو۔ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور عمل صالح، ٹھیک ہے نا، عمل صالح۔ پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمل صالح؟ سب سے پہلے اللہ کے نام کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا کیسے؟ وہ جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو صرف ختم نہیں کریں گے، جو پریشانیاں، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو خوشی میں بدلے، غموں کو ختم بھی کریں گے اور خوشیوں میں بدل دیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مصیبت ختم ہوئی ہے لیکن اس کا خوف اور اثر رہتا ہے دل کے اوپر، وہ غم کے اثرات دل سے ختم ہو کے بلکہ دل میں کیا آ جائے گی؟ خوشی ہو، اتنی خوشی آئے گی کہ گویا کہ کوئی پریشانی آئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ ہے، یہ الفاظ ہیں وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر اس نام کے ذریعے جو تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَهُ بِنَفْسِكَ أَوْ أَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا، یا اللہ جو نام تو نے لیے ہیں یا کتاب میں اتارے ہیں یا لوح محفوظ میں یا مخلوق میں سے کسی کو بتائیں، وہ سارے کے سارے تیرے جو نام ہیں ان کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا مانگنی چاہیے، یہ وسیلہ۔ باقی پھر ہم دوسری کتاب پڑھ لیں، ہاں ٹائم زیادہ ہو جائے گا جی، تو بس 5-7 منٹ یہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پڑھیں گے صفحہ نمبر 19۔ بندہ فوت ہونے سے پہلے مومن کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے، ٹھیک نا، بیمار ہوتا ہے تو اس کے احکامات، جنازے سے پہلے بندہ خود بیمار ہو یا کوئی اور بیمار ہو تو اس کی شریعت میں احکامات کیا ہیں۔ پہلی بات، مریض کی تیمارداری نہ کرنے والے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، یہ یاد ہے۔ ہم تو رشتہ دار اور دوستوں کے کرتے ہیں، تو بندہ بیمار ہو جائے تو کہہ بھی اس کی تیمارداری کہی کی ہے، بھائی میرا اس سے کیا لینا دینا، نہ میں نہ میری جان پہچان سے آیا ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، پوچھا جائے، اگر واقفیت ہے، وہ جان پہچان ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدمی سے، ایک آدمی سے سوال کرے گا، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کہی کی؟ میں بیمار ہوا تو تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ اور یہ روایت کس کی ہے؟ صحیح مسلم۔ قال یا رب کیف اعوذک وانت رب العالمین، وہ آدم کا بیٹا کہے گا، جن کوئی انسان ہوگا، کہے گا اے میرے رب تو رب العالمین، تیری بیمار پرسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو رب ہے، تو بیمار کیسے ہوگا؟ جب بیمار نہیں ہوتا، تو کائنات کا رب ہے، تیری تو شان بلند ہے اس سے کہ تو بیمار ہو کر، ٹھیک ہے نا۔ قال اما علمت ان عبدی فلانا مارض فلم تعود، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا نام لے گا۔ دیکھیں اللہ کی علم کی وسعت۔ اب یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اللہ کا، یہ نہیں کہ کتاب پکڑ کے ریکارڈ نکالو یا کمپیوٹر پہ لگا کے، ایسے نہیں، اللہ کو پتہ ہے فلاں بندہ،
फलां बंदा बीमार हुआ था तो तू उसकी तीमारदारी के नहीं किया था। फरमाया कि अगर तू उसकी बीमार पूसी के लिए जाता तो मेरी रहमत इस बंदे के पास, हाँ तो उसके पास जाता तो तू मुझे वहाँ पाता। ला वजदतनी इंदा, तू उसे वहाँ पाता। क्या मतलब वहाँ पाता बीमार बंदे के पास? यानी मेरी रहमत वहाँ पाता, क्योंकि उसकी तो बड़ी आई है, फजीलत बड़ी आई है ना बीमार कुर्सी की, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते, 70,000 फरिश्ते। हम मलकों के पीछे भागे देखते रहते हैं जो नहाए ना धोए ना, 70,000 फरिश्ते सुबह, और जब दूसरे टाइम जाएगा 70,000 फरिश्ते उसको। किसके लिए? बीमार। इसलिए कि लोग नहीं जाते, मतलब हो तो फिर जाते। तो फलां मेरा दोस्त है, क्या कहेगा वो, भाई तू भाई आया नहीं मेरे, क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? ले वजहिल्ला, फलाना बीमार हो गया, उसकी बीमार तो उसके लिए, ठीक है ना, पता चला। और दाई अल्लाह को ज़्यादा चाहिए। ये मौलवी नहीं कि देखे कि जो मेरे मुक्तदी हैं मैंने उनके पास ही जाना, सारे आस पास हैं जो करीब हैं, वाक़िफ़ ना वाक़िफ़ सबके पास, ठीक है ना। तो ये बीमार कुर्सी जो है ये करनी चाहिए, ये सुन्नत तरीका है। और उसका अजर क्या है? कितने हज़ार फरिश्ते दुआ करते हैं? 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। आज इतना ही है। तो बीमार जब बंदा हो जाए तो सबसे पहले क्या करें? उसकी तीमारदारी के लिए जाए। इसका तरीका क्या है कि अगर कोई जा रहा है तो उसको कुछ खास बातें होनी चाहिए या फिर? हाँ बिल्कुल, वो इंशाल्लाह अभी बता दूँ या आइंदा दर्स में बताऊँ? बता दूँ अभी, आपने जल्दी जाना कि अगर बंदा गया है तो कोई बीमार हो गया तो उसके पास क्या करना चाहिए? हाँ वो, हाँ बीमारी और बीमार कुर्सी के मसाइल आ रहे हैं, उसी में आ रहे हैं, ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह खुश है, वो आ रहे हैं। हदीस के साथ आपको मालूम होगा ना, वो भूलेंगे नहीं। वाह